وہ بارگاہ ہے جو بارگاہ حضرت حسان بن ثابت کے سامنے بیٹھے تو کیا لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اے محبوب ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ سامنے مصطفیٰ بیٹھے ہیں، منبر پر حضرت حسان بن ثابت بیٹھے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي اے محبوب ہم نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ لاکھ آئے ہوں گے، یہ بھی بات ختم کر دی وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل آ ہی کیسے سکتا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اے محبوب آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اے محبوب اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا ہے گویا جیسے آپ کی مرضی ہے۔ یہ تو حضرت حسان بن ثابت ہے جنہوں نے ظاہری طور پر دیدار کیا ہے۔ بات چلتی چلتی کشتہ عشق مصطفیٰ الشاہ امام احمد رضا خان بریلی کے تاجدار کے پاس آئی۔ آپ نے جب سونے ماہی کا مکھڑا دیکھا تو کیا فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جامع جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف ہے عیب تناہی سے بری، حیران ہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جب سب کچھ دیکھ لیا، دیدار بھی کر لیا، جس میں منور بھی دیکھ لیا، اور صاف و کمالات بھی دیکھ لیے، تو پھر پوچھا گیا اے رضا تو کس نتیجے میں پہنچا ہے؟ آپ نے قلم اٹھایا اور مقطع لکھا۔ کیا لکھتے ہیں؟ رضا اس نتیجے پہ پہنچا ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے، خالق کا مولا خلق کا مولا کہوں تجھے۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن بتاتا ہے ایمان ہے یہ، ایمان بتاتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان بتاتا ہے میری جان ہے یہ تو بریلی کی بات ہے۔ آئیے اسلام آباد کی سرزمین پر چلتے ہیں، گولڑے کی سرزمین پر چلتے ہیں، گولڑے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ تو نے جب کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سونے ماہی کا مکھڑا دیکھا تو کیا کیفیت تھی؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے سونے ماہی کا مکھڑا دیکھا تو کیا فرماتے ہیں؟ لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ہیں، ایک نام صلی اللہ گا رہی ہیں، لولو دے ساہا نال دل لگیا بے پرواہا نال، ایتھے دم مارن دی نہیں مجال صلی اللہ علیہ ذوالجلال، صلی اللہ علیہ ذوالجلال۔ اور کیا لکھتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کچھے مہر علی کچھے تیری سنا، کچھے مہر علی کچھے تیری سنا، مستاق اکھیں کچھے جاڑیاں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، اور جو بندہ اس بارگاہ میں حاضری کا سوچتا ہے، سوچنے والے شیخ سعدی ہیں، بیٹھے ہوئے خیال آیا کیوں نہ آج اپنے محبوب کی ثنا کی جائے۔ لکھنے بیٹھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب اس مصرے میں پہنچتے ہیں، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا، چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آتا، اپنی سارا علم کھول کر اپنے سامنے رکھتے ہیں، سارا علم سامنے رکھتے ہیں، چوتھا مصرع نہیں آتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں سو گیا لیکن میری تقدیر جاگی۔ تو آپ میں کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم خود جلوہ فروز ہیں، اور فرما رہے ہیں اے سعدی تو کیا لکھ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بلغ العلا بکمال ہی لکھ دیا، کشف الدجا بجمال ہی لکھ دیا، حسنت جمیع خصال ہی لکھ دیا۔ یا رسول اللہ جب اس مصرے میں پہنچا ہوں اپنا سارا
ہوں یا رسول اللہ چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے سعدی تو لکھ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. یہ وہ بارگاہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور کیا لکھتے ہیں؟ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر آنا، پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کا سامان بنائے. اللہ خالق کائنات ہم سب کو اس در سے وابستہ رکھے، جیئے تو اس در پر، مرے تو اس در پر. اور یہ وہ بارگاہ ہے، ہم اس بارگاہ سے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچیں گے، اور جب اس بارگاہ پر پہنچیں گے تو پھر بارگاہ محبوب میں پہنچیں گے، اور جب بارگاہ محبوب میں پہنچیں گے تو پھر اللہ کا ارشاد ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اتباع کرو. جب اتباع کی تو پھر انعام کیا ہے؟ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اور کیا انعام ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کیا. انعام کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا. انعام یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دے گا. عزیزان گرامی قدر، ہم جب تک اس بارگاہ میں نہیں پہنچیں گے ہم بارگاہ محبوب تک نہیں پہنچ سکتے، اور جب تک بارگاہ محبوب میں نہیں پہنچ سکتے تب تک ہم رب کائنات کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے. اگر ہمیں محبوب بننا ہے تو ہمیں اللہ کے محبوب سے بھی محبت کرنی ہوگی اور اللہ خالق کائنات کے ولیوں سے بھی محبت کرنی ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اب خوف اور غم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میرے استاد محترم اس کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ خوف اللہ کے ولیوں پر اپنے لیے ہوتا ہے اور غم اپنے چاہنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اب ولی کیا ہے؟ یہ تو فرما دیا کہ میرے ولی وہ ہیں جس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور پرہیزگار ہو گئے. پرہیزگار ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اگر فرمان ہوا، پیروی کیا ہے؟ فرمان ہوا دن کو نہیں کھانا تو دن کو نہیں کھانا. فرمان ہوا عید کے دن خوشی منانی ہے، روزہ نہیں رکھنا، تو پیروی یہ ہے کہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کی باتیں مانیں. جب ہم ان سب کو مان لیتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ اپنا کلام تبدیل نہیں کرے گا. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. آج یہ بھی سوال ہوتا ہے
عرس کیا ہے، حاضری کیا ہے؟ حکیم الامت دیوبند کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ عرس ایک خاص دن ہے، وہ دن ہے جب بندہ رب کے محبوب سے ملاقات کرتا ہے۔ اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی دیتے تھے۔ اور اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سوچا کچھ دیر آرام کیا جائے، آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ جب وہ بیٹھے تو راجہ کے ملازم آئے، اے معین الدین اٹھو یہاں سے، یہاں تو ہمارے راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ وہ ولی تو وہاں سے اٹھ گیا، وہ ولی وہاں سے اٹھ گیا، لیکن جب وہ اونٹ اس جگہ پر بیٹھے تو وہ پھر وہیں پہ بیٹھے رہے۔ کیا اونٹوں کو چلنا نہیں آتا؟ کیا اونٹوں کو بیٹھنا نہیں آتا؟ کیا اونٹوں کو کھڑا نہیں ہونا آتا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ خالق کائنات کا ولی جہاں قدم رکھتا ہے، رب کائنات اس کو اس زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ رب کائنات اسے اپنی زمین کا مالک بنا دیتا ہے۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں شفع قبولیت نصیب فرمائے۔ تلاوت کلام پاک ہوگی اور اس کے بعد ابھی کچھ لمحات بعد سیدی مرشدی بھی جلوہ فرما ہوں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوگا۔ قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، آپ بارگاہ محبوب میں بھی حاضری پیش کریں گے اور بارگاہ غوث ثقلین میں بھی حاضری پیش کریں گے، اور اس کے بعد قبلہ حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور مقتدر علماء کرام بھی انشاءاللہ العزیز بہت جلد سٹیج کی زینت ہوں گے، اور سیرت حضور غوث الاعظم پر روشنی ڈالیں گے۔ تو تمام احباب ادب سے بیٹھیے گا۔ ادب سب سے پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اس در سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا، سب سے پہلا تقاضا ادب ہے۔ جب ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ احباب باادب ہو کر یہاں پہ بیٹھیں، سیدی مرشدی جلوہ فرما ہوں گے، ان کی زیارت بھی کریں۔ کچھ دیر بعد سیدی مرشدی بھی جلوہ فرما ہوں گے۔ جو احباب دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئیں تاکہ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے، اور جو باہر کھڑے ہیں ان یہ آگے ہو کے بیٹھیں گے تاکہ جو پیچھے آنے والے مریدین ہیں، محبان دربار قادریہ فاضلیہ ہیں، وہ بھی یہاں پر بیٹھ سکیں۔ باہر بھی سکرین موجود ہے، جن احباب کو اندر جگہ نہ ملے وہ باہر بھی بیٹھ کر سیدی مرشدی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ نعروں کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ Thank you.